وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. شادی کے موقع پر بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ شادی میں لوگ بیان سننے کے لیے نہیں آتے، کسی اور مقصد سے آتے ہیں. تو کسی کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر اور دوسرے کام میں اس کو انوالو کرنا، اس کو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ایک طرف ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شادیوں میں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط ساری ارینجمنٹ ہوتی ہے سٹنگ کی، تو اس کو ختم بھی کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام تو مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں دیتا، اسلام شادی سے منع نہیں کرتا، لیکن مکس گیدرنگ کے بغیر شادی کا حکم دیتا ہے. تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ آپ کو ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. یہ ایک شادی ہے نا، الحمدللہ ہو رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے منعقد. اس میں کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہو رہی، کوئی گانا نہیں ہو رہا، کوئی ناچ، کوئی ایسی غیر شرعی چیز اس میں نہیں ہے، کوئی مکس گیدرنگ اس میں نہیں ہے. تو اس طرح کی شادیاں، اس طرح کا ولیمہ، اس طرح کی تقریبات ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل. یہ جو ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا کہ یار اس کے بغیر ہم شادی کیسے کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو اس کو انجوائے کرنے دو. تو بھائی انجوائے، جو کام شریعت کا جو حکم ہے، اگر زندگی میں کوئی کام ایک دفعہ آپ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو آپ اللہ کو ناراض کر کے کریں گے. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی حج کرتا ہے. حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج میں جناب وہ خوشبو بھی لگا رہا ہے، حج میں جناب وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن رہا ہے، اور حج میں جناب جو جو ممنوع کام ہے سارے کر رہا ہے. تو کوئی اس سے کہے کہ بھائی حج آپ کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے کر لیں. حج میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے حج میں احرام کی حالت میں. تو وہ آگے سے جواب میں یہ کہیں کہ یار حج زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہوتا ہے، اتنا میں نے خرچہ کیا ہے، 10 لاکھ روپے میں نے لگائے، 15 لاکھ روپے میں نے لگائے، کچھ تو مجھے انجوائے کرنے دو حج کے ٹور کو. تو انجوائمنٹ تو ہو جائے گی لیکن اس کا حج نہیں ہوگا. تو شادی کے موقع پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس میں اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو وقتی طور پر آپ کا وہ کام تو ہو جائے گا. کہتے ہیں نا، کسی آدمی نے کہا کہ بھائی ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی. کسی مفتی صاحب نے کسی کو مسئلہ بتایا کہ ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی، تو آگے سے اس نے جواب میں کہا میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، ہو گئی. میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، ناپاک جگہ پر ہی پڑھی ہے، ہو گئی میری نماز. تو بھائی یوں ہونے کو تو ہو جاتی ہے، حج بھی ہونے کو ہو جائے گا، شادی بھی ہونے کو ہو جائے گی، لیکن اس کے ثمرات، اس کی برکات، اس سے حاصل ہونے والے کوئی پازیٹیو نتائج، مثبت نتائج وہ حاصل نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے، کہ ہم اپنی زندگی کے یہی اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی میں جو بھی کام کریں. ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ کو جناب نہ تو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو دوستی یاری کی اجازت ہے، نہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یہ تصور ہوتا ہے بعض لوگوں کا دین کے بارے میں. یہ دین کا تصور نہیں ہے.
دین میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں، آپ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ جناب کہیں گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں، ہوٹل پہ بھی جا سکتے ہیں، سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ بس ایک شرط شریعت نے لگائی ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام اس میں نہ کریں جو شریعت کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہا ہو، بس اتنی سی شرط ہے۔ اور شریعت کا حکم، شریعت کے احکام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہوتی ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نکاح کا جو موقع ہے یہ ایک بابرکت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جب بھی کسی کام سے منع کرتا ہے نا، اور وہ کام ایسا ہو جس کی ضرورت ہو، تو اسلام آلٹرنیٹ دیتا ہے اس کا۔ اگر کسی حکم سے منع کیا ہے اور وہ کام ایسا ہے جس کی انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس کی نیچر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، تو شریعت اس کا آلٹرنیٹ دیتی ہے۔ ہر ناجائز چیز کا آلٹرنیٹ شریعت نہیں دیتی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی ناجائز کام ہو وہ علماء سے کہتے ہیں آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دیں۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، نشہ ہے اس میں، تو شراب انسانی جسم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ حرام نشہ تو ہے، آپ ہمیں حلال نشہ بتا دیں۔ تو شریعت آپ کو آلٹرنیٹ کوئی حلال نشہ نہیں بتائے گی کہ یہ نشہ ہے، یہ والا نشہ حرام ہے، یہ والا نشہ حلال ہے، اس لیے کہ شراب آپ کی ضرورت نہیں ہے، نشہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصول بھی سامنے رہنا چاہیے۔ اب کاروبار اور سود، ظاہر ہے انسان کے لیے کوئی بھی ایسا سورس آف انکم ہونا یہ اس کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کھانے کے لیے کچھ، بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کے لیے، اخراجات کے لیے اس کو کچھ پیسے چاہیے، پیسے اس نے کمانے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت یہ کہے کہ تمہیں پیسے کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے، تو جہاں شریعت نے سود کو حرام کیا وہاں کاروبار کو حلال کر دیا، یعنی سود کا آلٹرنیٹ دے دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود میں بھی انسان کمائی کرتا ہے اور جب بزنس کرتا ہے اس میں بھی انسان کمائی کرتا ہے، لیکن ایک کمائی حرام ہے اور دوسری کمائی حلال ہے۔ یہی معاملہ انسانی فطرت کا ہے۔ انسانی فطرت ہے، مرد ہے تو اس کی رغبت عورت کی طرف ہوتی ہے، اس کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا میلان اور اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنائے، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بنائیں، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب یہ فطرت کا جب حصہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے، تو شریعت نے ایک راستے کو تو حرام کر دیا۔ وہ راستہ تھا کہ ناجائز تعلق لڑکا لڑکی آپس میں قائم کریں، اس کو شریعت نے حرام کر دیا۔ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے اس کو شریعت نے منع کر دیا کہ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا آلٹرنیٹ دیا کہ نکاح کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو لڑکی کا لڑکے کی طرف یا لڑکے کا لڑکی کی طرف ان کا جو اٹریکشن ہے، ایک دوسرے میں دلچسپی ہے، یہ غیر فطری نہیں ہے، یہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے۔
تو جب نیچرل ہے، شریعت جہاں غلط کام سے روکے گی ساتھ آپ کو آلٹرنیٹ دے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کسی معاشرے میں جو حلال آلٹرنیٹ ہے اس کو آپ مشکل کریں گے، مشکل بنا دیں گے، اس کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، تو ظاہر ہے لوگ حرام کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار کو مشکل کر دیں گے تو لوگ حرام، کوئی ڈکیتی کرے گا، کوئی سود کھائے گا، کوئی سنیچنگ کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی کرپشن کرے گا، اس لیے کہ جو حلال کمانے کے ذریعے وہ آپ اس کے لیے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بحیثیت قوم ذمہ داری ہے اس چیز کو سمجھنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں تو کبھی کبھی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے نوجوان کے لیے اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ یعنی مشکل تو ہر نوجوان کے لیے ہوتا ہے اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز ہیں جس پہ دنیا جہان کا اللہ بھلا جو کچھ ہے سب اس پر آ رہا ہے۔ آپ کے 5-10 سال کے بچے کو وہ کچھ پتا ہوگا جو شاید ہمارے 40 سال کے بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ 10 سال کا بچہ آپ کو وہ کچھ بتا دے گا اگر وہ آپ کے ساتھ فرینک ہو۔ ایک تو یہ نا کہ آپ اس کے ابا ہیں، ظاہر ہے آپ کو تو نہیں بتائے گا وہ، لیکن وہ 10 سال کا 15 سال کا بچہ جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ 10-15 سال کی بچی جب اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ان کی ڈسکشن آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ بعض اوقات ایسی چیزیں بچے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی طرف شاید آپ کا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا، ہمارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ ہے یہ تو بہت نیک ہے، کسی بھی آدمی کو کہیں، کسی کو بھی سمجھائیں تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میں نے بچے کی بہت اچھی تربیت کی، میرا بچہ بہت نیک ہے، میری بچی بہت نیک ہے۔ جب یونیورسٹیز کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن کو ختم کر کے اس کے اندر سیپریٹ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، لڑکوں کے لیے آپ الگ تعلیم کا انتظام کریں، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام کریں، تو بہت سے لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی کے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے بچے کے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ بھائی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں، یا تو یہ فرشتے ہوں کہ ان کے دل میں خواہشات پیدا نہ ہوتی ہوں، اور یا اگر انسان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں جاتا مگر تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مرد اور عورت ہیں، یہ لڑکا اور لڑکی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف ان کی اٹریکشن نہ ہو۔ جو والدین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے قبل اس کے کہ وقت گزر جائے اور بعد میں آدمی پریشان ہو، چاہے کسی کا بیٹا ہے یا کسی کی بیٹی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے معاشرے میں جلد شادی کو رواج دینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں 30 سال، 35 40 45 50 سال کی عمر میں لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ اب ایک لڑکی ہے اس کی آپ 35 سال میں شادی کروا رہے ہیں، لڑکا ہے اس کی آپ 35-40 سال میں شادی کروا رہے ہیں، تو 35-40 سال تک وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہمارے سامنے یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ شادی کے اندر، نکاح کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہم نے داخل کر دی ہیں ان کو اپنے معاشرے سے نکالیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں کروا سکتے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے پیسے نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز لیتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ والا فرنیچر چاہیے، اور جناب جہیز میں ہمیں فلاں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ یہ تو اسلام یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ بات اسلام نے جو مرد کو فضیلت دی ہے نا کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مرد کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد کو ہم نے دو وجہ سے فضیلت دی ہے. ایک تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ویسے ہی فضیلت دی ہے, اللہ کی مرضی جس کو جس پر فضیلت دیں. دوسری وجہ اللہ فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مرد کی عورت پر فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے. تو اگر مرد ایسا ہو جو عورت سے مانگے, یہ کیسا مرد ہے؟ ایسا شوہر یا ایسا لڑکا جو بیوی کو کہے کہ مجھے جہیز میں جناب یہ ساری چیزیں چاہیے. لوگ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا, حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں دی تھی نا, وہ تین چیزیں تھیں. ایک مشکیزہ تھا پانی کا, ایک تکیہ تھا اور ایک چادر تھی اوڑھنے کی. اور وہ بھی اس لیے دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو آپ اس میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے, ان کی اولاد زیادہ تھی اور تھے وہ غریب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے چچاؤں کو جمع کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ اپنے بیٹوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے. تو حضور کے مختلف چچاؤں نے حضرت ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت علی کو آپ نے اپنی کفالت میں لیا کہ ان کی پرورش میں کروں گا. اور اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جو سیرت کا درس ہے, میسج ہے, کہ انسان کو دوسرے کے احسان کا احساس ہونا چاہیے. حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے, انہوں نے حضور کی تربیت کی تھی. حضور کو ایسے وقت میں سہارا دیا تھا جب آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا, والدہ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس موقع پر حضرت ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے ایک بیٹے کی کفالت اور تربیت کی. حضرت علی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ایک مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو بدلہ دو, اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا. یہ اسلام کا حکم ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا, وہ جہیز نہیں تھا, وہ آپ نے حضرت علی کی طرف سے دیا تھا. حضرت علی نے جو مہر کے پیسے دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ چند چیزیں خرید کر حضرت فاطمہ کو دے دی. تو ہمارے ہاں جہیز کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مہر میں کمی ہوتی جا رہی ہے. مہر لوگ کتنا رکھتے ہیں؟ 5,000, 10,000, 15,000, یہ مہر رکھا جاتا ہے. نکاح میں مہر زیادہ ہونا چاہیے, جہیز نہیں ہونا چاہیے. مہر در حقیقت اسلام میں یہ لڑکی کی عزت بڑھانے کے لیے, یہ جو مہر شریعت نے رکھا ہے نا, نکاح مہر کے بغیر بھی ہو سکتا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ بغیر مہر کے نکاح کریں. مہر جو شریعت نے رکھا ہے وہ اس لیے کہ لڑکی کی, عورت کی معاشرے میں ایک ویلیو ہو. یہ نہ ہو کہ جب جس کی جی میں آئے طلاق دے دے اٹھ کر, پھر جناب مسائل پوچھتا رہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی, اب کیا حکم ہے. تو اگر آپ 10 لاکھ روپے مہر رکھیں گے نا, 5 لاکھ روپے مہر رکھیں گے, تو شوہر 10 دفعہ سوچے گا طلاق دینے سے پہلے کہ طلاق دوں گا 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے مجھے. 10,000 روپے آپ مہر رکھیں گے, وہ تو دن میں 3 دفعہ 3 طلاقیں دے گا. اس کو کیا ہے 10,000 روپے, یہ وہ کہے گا بھائی دے دوں گا میں 10,000 روپے, 10,000 روپے دینے میں کیا جاتا ہے. تو جو شریعت کا مزاج ہے ہم اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا اور یہ بات سن رہے ہیں, ہمیں اس چیز کی نیت کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں, اپنی شادی میں, اپنے نکاح میں, اپنے ولیمے میں
غیر شرعی رسومات سے پرہیز کریں گے اور اجتناب کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ ہم لوگ نکاح کے لیے 20 30 40 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں، پھر جس کی شادی ہوتی ہے وہ ساری زندگی قرضہ چکاتا رہتا ہے، اس کو بیوی بھی ابھی سنبھالنی ہے، پھر اس کا بچہ ہو گیا وہ بھی سنبھالنا ہے، اور جو ابا نے 30 لاکھ روپے شادی کے لیے قرض لیا یہ بھی اس نے ادا کرنا ہے۔ بھائی کس نے کہا تھا 30 لاکھ روپے آپ قرض لیں؟ کیا 30 لاکھ قرض لیے بغیر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے نا؟ آپ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے۔ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جب شادی میں لوگ آتے ہیں نا تو جاتے ہوئے کہتے ہیں یار میٹھا اچھا نہیں تھا، آج بریانی یہاں صحیح نہیں پکی ہوئی تھی، جو قورمہ تھا وہ مزے کا نہیں تھا۔ بھائی آپ نے تو جان مار دی کہ میں نے 10 ڈشیں رکھنی ہیں، بریانی بھی رکھنی ہے، میٹھا بھی رکھنا ہے، قورمہ بھی رکھنا ہے، اور جانے والے کے کمنٹس آپ کے بارے میں یہ ہیں تو نہ ملا خدا نہ وصال صنم، کیا فائدہ ہوا؟ لوگ تو خوش نہیں ہوئے، تو اللہ کو خوش کر لیتے بھائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے جس کو دیا ہے وہ لگائے، جس کو اللہ نے دیا ہے اور اس کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اپنی اس کی شادی ہے، وہ لگائے اس میں، وہ 10 نہیں 20 ڈشیں کھلائے لوگوں کو۔ لیکن ان ڈشوں کے لیے آپ 20 30 40 لاکھ روپے قرض لیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو وہاں ایسے کوئی تکلفات نہیں تھے۔ صحابہ کی جو خاص صفت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں تکلف نہیں تھا، تصنع بناوٹ یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی، بس جو ہے جیسا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا تھا۔ تو یہ شادی کا موقع ہے، اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام در حقیقت ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس موقع کا جو تقاضا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں، آپ پکے مسلمان ہیں۔ جس وقت کا جو تقاضا، جب آپ شادی کا موقع ہو تو شادی کے احکام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچی کا نکاح کروائیں یا کسی لڑکے لڑکی کا نکاح، ظاہر جوان ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، تب اس کی شادی ہوتی ہے، تب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو نکاح سے پہلے لڑکے کو بھی نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے اور لڑکی کو بھی نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ آپ شادی پہ 30 40 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے خرچ کیے ہیں اس کا آپ نے الف بے بھی نہیں سکھایا بچے یا بچی کو۔ بھائی شادی کے بعد کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں، کیا شوہر کے حقوق ہیں، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں سے ایک لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد جس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سکھاتے بچوں کو، اور نوجوان خود بھی نہیں سیکھتے۔ بھائی جب آپ نوجوان ہیں، آپ کو ابا نہیں سکھا رہے تو آپ خود سیکھ لیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں بھائی مجھے نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں، نکاح کے بعد حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، میں نے بیوی کو خرچہ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے۔ تو اس چیز کا جو لڑکے لڑکیاں وہ خود بھی اہتمام کریں، جو والدین ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ جہاں آپ نکاح کے اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے مسائل بھی ضرور سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر آ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں ہیں، جو گھر برباد ہو رہے ہیں، جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کا ریشو بہت کم ہو جائے گا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پاتا۔ تو اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا غصے میں جس سے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ